مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ میری طرف سے اور میرے چینل کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی لاکھوں ہزاروں بلکہ ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ نیا سال نئی شروعات کے بارے میں کلام مقدس ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے پر ایک نیا تناظر فراہم کرتا ہے۔ خدا کی لازوال محبت اور حفاظت ہر سال آپ کی پیروی کرے گی، اور بائبل کی یہ آیات صرف اس حقیقت کی مزید یاد دہانی کا کام کریں گی۔ اور نئے سال میں داخل ہونے کے بارے میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں ہر کوئی ایک ہی وقت میں 1 جنوری کو اپنے کیلنڈر کو پلٹ رہا ہے، لہٰذا آپ بائبل کی ان آیات کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جب آپ سب اپنے ذاتی اہداف طے کرتے ہیں۔ نیا سال آپ کی زندگی میں ایک نیا باب لے کر آتا ہے، لیکن جان لیں کہ خدا ہمیشہ کتاب کا اور ہماری زندگی کا مرکزی کردار ہے اور رہے گا۔ آمین اور آمین۔ نئے سال میں نئی شروعات کے متعلق آج کی ہماری پہلی تلاوت پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اس آیت کے بارے میں بائبلی خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کی قربانی کی بدولت ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ماضی کے بوجھ کو دبائے بغیر نئے سرے سے شروعات کریں۔ نئے سال کے متعلق ہماری دوسری تلاوت زبور 65 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ وہ سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ حوالے میں اگر ہم بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہو، اور اس کا ارادہ ہمیں کثرت اور برکت سے گھیرتا ہے۔ اس نئے سال میں جاتے وقت اس ارادے پر یقین رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ نئے سال میں نئی شروعات کے متعلق ہماری تیسری تلاوت نوح اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اگر ہم اس حوالہ میں بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو یہ ہے کہ ہمارے لیے خدا کی محبت ایک نئے دن کی آمد کی طرح یقینی ہے، اور چونکہ وہ تبدیلی کے باوجود بھی اٹل ہے، ہم ہمیشہ اس کی رحمت پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ نئے سال کی نئی امید کے متعلق آج کی ہماری چوتھی تلاوت استثنا کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 8 آیت۔ اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ اگر اس حوالہ میں ہم بائبلی خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ کو مستقبل کی غیر یقینی صورتحال اور آگے کیا ہے اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین رکھیں کہ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو صحیح سمت میں لے جائے گا۔ نئے سال اور نئی امید کے متعلق ہماری 5ویں تلاوت یسایہ نبی کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ اگر اس حوالہ میں ہم بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو یہ ہے کہ ماضی میں پھنس جانا اور کل جو کچھ ہوا اس سے جذباتی طور پر پیچھے رہنا آسان ہے، لیکن ایک نئی شروعات کا صحیح معنوں میں خیر مقدم کرنے کا واحد طریقہ آگے دیکھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک گہری سانس لیں، مستقبل کا تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور وہ پہلا قدم اٹھائیں۔ نئے سال اور نئی شروعات کے متعلق ہماری 6ٹھی تلاوت افسیوں 4 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے،
اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی رازبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر ہم اس حوالہ میں بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نئے سرے سے آغاز نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اس طرز میں ڈھال سکتے ہیں جس کی ہمیں بننے کی کوشش رہنی چاہیے۔ ہر نیا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال مسیح کے ساتھ ساتھ ہماری حقیقی ذات کے قریب ہونے کا ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ نئے سال کے متعلق بائبل مقدس میں سے ہماری 7ویں تلاوت یرمیہ 29 باب 11 آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ اگر ہم اس حوالہ میں بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، دکھ، درد اور تکلیفیں آ جاتی ہیں اور ہم بالکل نا امید ہو جاتے ہیں تو یہ جان کر تسلی حاصل کرتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہمارے لیے ایک نیا منصوبہ رکھتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ وہ کیا ہے۔ نئے سال کے متعلق ہماری 8ویں تلاوت ایوب نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اس حوالہ میں بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے ہم زندگی کا سفر جاری رکھتے ہیں اس کے اسباق کو اپنے ساتھ لے جانا ہمارے لیے لامحدود نئے امکانات کے لیے کھلے گا۔ اور امید نئے سال کے متعلق ہماری 9ویں تلاوت فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر ہم اس حوالہ میں بائبلی خوشخبری تلاش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو ہم اسے اپنے روزمرہ سبق کے طور پر استعمال کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں، یہاں تک کہ جب آپ دنیا کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہوں تو اندرونی طور پہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی اندرونی طاقت ہمیشہ اس آیت سے بڑھ جاتی ہے۔ اور امید نئے سال کے لیے ہماری 10ویں تلاوت فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اس حوالہ میں خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور ہماری ساری امید کا منبع صرف خدا ہی ہونا چاہیے۔ نئے سال کے متعلق 11ویں تلاوت امثال 14 باب اور اس کی آیت نمبر 30، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ اس میں خوشخبری یہ ہے کہ دماغ اور جسم کا تعلق مضبوط ہے، اور اپنے آپ کو رشتوں میں حسد اور تلخی کا سامنا کرنے کی اجازت دینا آپ کے احساس سے زیادہ اثر ڈال سکتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں منفی خیالات کو چھوڑیں اور اپنی روح کو خود کو صاف محسوس کریں۔ نئے سال کے متعلق ہماری 12ویں تلاوت یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس آیت میں ہم خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ سچ ہے جو وہ کہتے ہیں، جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے محبت غالب ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آنے والے مہینے کیا ہی ہوں گے۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ محبت کے ساتھ رہنمائی کریں اور نئے سال میں دلیری سے چلیں۔ پرانے سال کو چھوڑ کے ایک نئے سال کے ساتھ مسیح یہاں ہمیں ایک نئے سال کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہے، جہاں ہم بالکل نئے مثبت ذہنیت کے ساتھ نئی شروعات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور امید نئے سال کے متعلق ہماری 13ویں تلاوت امثال کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ خوشخبری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے 2021-22 کیسے ختم کیا، اور آنے والے تمام سال خدا کی طرف سے امید، ایمان اور محبت سے بھرے ہیں۔
ہمیں صرف یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے سال کے متعلق 15ویں اور آخری تلاوت زبور اس کا 98 باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں۔ اس کے دائنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خوشخبری، اگرچہ 2023 میں آنے والی دلچسپ نئی چیزوں اور نئے اہداف کا انتظار کرنا اہم ہے، لیکن اس نئے سال میں ہمیں زندگی کا تحفہ اور ترقی کی منازل طے کرنے کا موقع دینے کے لیے خدا کی تعریف کرنا نہ بھولیں۔ آمین اور آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو نئے سال کی انگنت خوشیاں مبارک ہوں۔ آمین اور آمین۔